الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ اتوار کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 پر بات کی تھی کہ جو ابھی جاری تھی، اہدنا الصراط المستقیم، سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس اہم ترین قرآن مجید کی سورہ میں کہ جو در حقیقت دعا ہے، خدا بند عالم کی نظروں میں بندے کے لیے جو اہم ترین چیز تھی اس کا سوال کرنا سکھایا ہے، اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی رہنمائی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کا لفظ اور اس سے بنے ہوئے الفاظ جن کو ہم عربی زبان میں مشتقات کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیریویٹیوز کہتے ہیں، اس لفظ سے بنے ہوئے دیگر الفاظ جتنی جگہ پر بھی قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، 4 میں سے ایک معنی مراد ہے، اور خود اس آیت میں اس لفظ کے استعمال سے انسان جیسے جیسے قرآن کریم سے مانوس ہوتا ہے، لب و لہجے سے انسان تشخیص دے سکتا ہے کہ کون سی ہدایت یہاں پر مراد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 معانی ہدایت کے 4 درجات کی طرح ہیں، 4 رتبوں کی طرح ہیں، جن میں سے پہلا درجہ ہدایت کا عرض کیا کہ وہ اس کائنات کی ہر ایک مخلوق، ہر ایک ذرے کو شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات خلق کی اور اس کی اشیاء خلق کی تو جس جس چیز کو اللہ نے خلق کیا اس کائنات میں وہ چیز، وہ ذرہ کیا رول پلے کرے گا، کون سی ذمہ داری کو نبھائے گا، اور اس سے سرکشی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہر ذرے کی ہدایت فرمائی، ہر مخلوق کی ہدایت فرمائی ان کے اپنے اپنے وجود کی مناسبت سے اور اس کردار کی مناسبت سے جو انہیں اس کائنات میں ادا کرنا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جو بات یہاں پر ہم سے مربوط ہے وہ یہ کہ یہ پہلا رتبہ انسان کے اندر ہدایت کا کیا چیز ہے؟ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اس کے اندر عقل رکھ دی۔ یہ خدا نے ایک عظیم نعمت اور امانت عطا فرمائی ہے جس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے ہدایت کا۔ جس کو عقل ملی ہے اس کے لیے پھر اگلا درجہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے، یاد رکھیں گے معانی کو۔ یہ جو پہلا درجہ ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے اپنی مرضی سے دیا۔ جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسان کو، جو کچھ دیا ہے خدا نے اپنی مرضی سے دیا ہے، پوچھا نہیں ہے ان سے کہ تمہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اندر رکھ دیا۔ اب ہم باقی مخلوقات کو چھوڑ کر انسان کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر خدا نے عقل رکھ دی۔ اگر عقل نہ ہو، کسی کی صحیح کام نہ کرتی ہو، تو جو دوسرا درجہ ہے ہدایت کا وہ اس سے مربوط ہی نہیں رہتا۔ وہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہدایت کا، دوسرا معنی ہدایت کا، اس سے مراد وہ ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے، وحی جسے کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اب یہ وحی کو کون
سمجھ سکتا ہے، کون اس سے استفادہ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس عقل موجود ہو پہلے۔ لہذا جن کی بعض انسان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر صحیح نہیں ہوتے، تو شریعت نے ان کا حکم کیا بتایا ہے؟ اللہ نے ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیے، ان سے خداوند عالم نہیں پوچھے گا تم نے کیا کیا، اس لیے کہ جس چیز کے سبب سوال و جواب ہونا تھا وہ چیز نہیں ہے ان کے پاس، یا ناقص ہے ان کے پاس۔ عقل ہوگی تو اگلی رہنمائی سے استفادہ ہو پائے گا۔ یہ دوسرا معنی، دوسرا رتبہ، دوسرا مقام۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ نے اپنے نبیوں کی ذمہ داری لگائی، اور اس کے بعد انبیاء کے وارثین کی، اور ہر اس شخص کی کہ جو انبیاء کے راستے پر چلتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے رسول کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ هَذِهِ اشارہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، هَذِهِ یہ ہے، سبیلی میری سبیل، میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، قرآن کا حصہ ہے، سورہ یوسف کے آخر میں یہ آیت آتی ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اپنے رسول کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ دعوت کوئی ایسی جذباتی بات نہیں ہے کہ میں جذبات میں آ کے اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں، بلکہ علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اس سے بہتر کام اس کائنات میں مجھے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنے خالق کی طرف رہنمائی کروں۔ علی بصیرت، بصیرت پر مبنی ہے یہ اللہ کی طرف دعوت۔ اگلی بات کہ جو ہماری زندگیوں میں اکثر شامل نہیں ہوتی، جبکہ قرآن نے ترغیب دلائی ہے اسی آیت میں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے، یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول پاک سے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، میری سیرت کو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ایک رسول اللہ سے محبت کرنے والا، ایک اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، اس کی زندگی میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ سبب بنے، اس کا وجود اس خیر کا باعث ہو کہ جہاں پر اس کا وجود ہو، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، جہاں وہ جاب کرتا ہے، جہاں وہ کاروبار کرتا ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ خدا سے قریب آئیں، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے وہ دعوت دیتا ہو لوگوں کو، چاہے زبان سے چاہے اپنے عمل سے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی۔ پس یہ دوسری ہدایت، رہنمائی کرنا، بنیادی طور پر اللہ نے انبیاء کے ذمہ لگایا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہر شخص۔ قرآن نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا، نکالا گیا۔ کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو، تم اس لیے بہترین امت قرار دیے گئے ہو، تمہارا کام یہ نہ کہ کام نہ کرو بہترین امت۔ یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے، کیا؟ راستہ دکھانا۔ تیسرا میں نے کیا عرض کیا تھا، یہ ریپیٹ کروں کیونکہ امپورٹنٹ ہے، بار بار تکرار ہو گئی، پھر ہم اشارہ کیا کریں گے۔ تیسرا معنی اس کا نام ہم رکھتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، توفیق اس راستے پر چلنے کی جس راستے کو انبیاء نے دکھایا ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کیا ذمہ داری بتاتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے اور کچھ نہیں ہے سوائے صاف اور واضح پیغام پہنچا دینا۔
وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو آپ نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں، آپ تو نصیحت کرنے والے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں، ان کے نگہبان نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں. آپ خدا کی طرف سے صاف صاف پیغام پہنچا دینے والے. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے کس جذبے اور کس تڑپ کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا، کتنی زحمات اور کتنی تکالیف برداشت کی ہیں اللہ کے نبی نے. اپنی روح پر بھی زخم کھائے ہیں اور اپنے بدن پر بھی زخم کھائے ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. یہ دوسرا معنی ہدایت کا راستہ دکھانا. تیسرا معنی کیا عرض کیا؟ راستے، اس دکھائے گئے راستے پر چلنا. اس کا بنیادی فارمولہ یاد رکھیں. یہ رسول اللہ نہیں کرتے. قرآن نے بتایا اے رسول آپ خود کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے. اے رسول کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائے؟ نہیں، یہ مسئلہ اور ہے. یہ توفیق کب ملتی ہے؟ اس توفیق کے لیے بندے کی طرف سے بھی ارادہ اور حرکت مطلوب ہے خدا کو. میں نے مثال دی تھی کہ آپ کا دوست سفر سے آئے، ہدیے لے کر آئے، سب اپنے عزیزوں کو اکٹھا کرے اور کہے کہ میں یہ جو ہدیے پڑے ہیں میرے پاس، یہ میں سب کے لیے لایا ہوں، لیکن دوں گا اس کو جو خود لینا چاہے. اس کو جو خود رغبت نہیں رکھتا میرے ہدیے کی، میں اسے نہیں دوں گا، اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی. یہ جو توفیق ملتی ہے انسان کو اس راستے پر چلنے کی، اس کی طرف اس توفیق کے لیے اللہ نے بندے سے طلب کیا ہے کہ تو ارادہ کر، تو مانگ، تو رغبت کر، پھر میں اس راستے کو تیرے لیے آسان کر دوں گا، جسے ہم کہتے ہیں توفیقات میں اضافہ. یہ توفیقات میں اضافہ صرف ایسے نہیں ہو جاتا کہ مثلا میں دعا کروں یا اللہ میری نیکیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جبکہ نیکیاں کرنے کا ارادہ کوئی پلان میرے ذہن میں نہ ہو، ایسے ہی روٹین میں سنتا رہوں یہ دعائیں اور میری زبان پر جاری ہو گئی. یہ تیسرا ہے. اب اس دوسرے اور تیسرے کا فرق کرنے کے لیے میں آپ کو 2 آیات سے مثال دیتا ہوں. ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے، رسول اللہ سے خطاب فرما کر، خوب غور سے سنیں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وہی لفظ تہدی، تو ہدایت کرتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً اے رسول آپ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو. اور پھر اسی قرآن نے ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. لا تہدی، ہدایت نہیں کر سکتے. اب سوال ذہن میں آئے کہ ہم نے تو سنا ہے قرآن کی باتوں میں اختلاف کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے آپ یقیناً ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور دوسری جگہ اللہ ہی کہہ رہا ہے اے رسول آپ ہدایت نہیں کر سکتے. تو یہ تو اختلاف ہو گیا. کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ یقیناً ہدایت کرتے ہیں، وہ دوسرا رتبہ ہے جو رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، راستہ دکھانا، بتا دینا، خدا کا پیغام پہنچا دینا. اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، وہ ہے اس راستے پر چلنا. وہ آپ زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ نے پیغام پہنچانا، ہم نے ان کو عقل دی ہے، جس کا جی چاہے اس راستے پر چلنے کا ارادہ کرے. ہاں جو ارادہ کرے خداوند عالم کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. لیکن جو خود بیزاری کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی شان میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں کوئی کمی آ جائے گی. اگر یہ بندہ اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے اقتدار میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا. اب یہ تیسرا درجہ جو میں اس کو درجات کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور فرمائیں تو جس تک دوسرا درجہ ہدایت کا پہنچا ہے وہی تیسرے پہ جائے گا. جس کے پاس ہدایت آئی ہے
اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے. جو قبول کرے گا وہ اس راستے پر چلے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات میں بتایا ہے. ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خداوند عالم فرماتا ہے والذین اہتدوا. یہ اہتدوا یہ بھی ہدایت سے بنا ہوا فعل ہے. ایک ہوتا ہے ہدا، اس نے ہدایت کی. ایک ہوتا ہے اہتدا. اہتدا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہدایت اسے کی گئی تھی اس نے قبول کر لی، اپنا لیا اس کو. توجہ فرمائے. خداوند عالم فرماتا ہے والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری طرف سے آئی ہوئی ہدایت قبول کر لی، اپنا لیا اس کو، زادہم ہدن، تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. توجہ فرما رہے اس یہ توفیقات میں اضافہ کہہ لیں آپ اس کو، ہدایت میں اضافہ کہہ لیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جو قبول کرے، نہ کہ اپنی ان خواہشات کی وجہ سے جو اس راستے پر چلنے کی رکاوٹ بن رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ مثلا اس طرف مت جانا، اس طرف مت جانا ورنہ ہماری قربانی دینی پڑے گی، اور وہ بندہ اپنی ان خواہشات کو رکھ لے اور اس راستے پر نہ جانا چاہے. یہ ہدایت کا اضافہ اس کے لیے نہیں رکھا خدا نے. یہ ہدایت کا اضافہ اس کے لیے نہیں رکھا. کس کے لیے رکھا ہے؟ جو قبول کرے. پھر خدا کیا کرتا ہے؟ وہ جو پہلے دن اس راستے کو قبول کر لیا، اس نے یہ تلخ فیصلہ کر لیا، لیکن وہ جو پہلے دن اس کو بڑا پہاڑ پہ چڑھنا سخت لگ رہا تھا، آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسی کو اس کے لیے آسان کر دیا. اسی راستے سے اس کی طبیعت کو مانوس کر دیا، انس ہو گیا اس کو اسی راستے سے. جس سے پہلے دن وحشت زدہ ہو رہا تھا کہ میں یہ کیسے کام کروں گا، اب اسی سے اتنا مانوس ہے کہ اس کو چھوڑنے سے وحشت ہوتی ہے اس کو. یہ خدا کا قانون ہے کہ جو انشاءاللہ آنے والی باتوں میں بھی اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. بس یہ 3 معنی آپ کے لیے انشاءاللہ واضح. زیادہ تر قرآن میں یہ 3 معانی آئے ہیں ہدایت کا. چوتھا معنی قیامت کے دن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب دنیا میں اس ہدایت سے جنہوں نے استفادہ کیا ہوگا، جو ان کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف، جنہوں نے اسے قبول کر لیا اور وہ جو راستہ دکھایا گیا تھا اس راستے پر چل پڑے اور اس راستے پر ثابت قدم رہے، قیامت کے دن ان کو ایک اور راستہ دکھایا جائے گا، اور وہ راستہ یہ ہوگا کہ یہ راستہ، اس پر چلو، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جہنم کے راستوں سے ان کو بچا لیا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا دنیا میں، ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کر. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، نہیں مانی تھی بات جو ان کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کو بھی گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہ جو آخری ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی جب وہاں ان کو ہدایت کی جائے گی تو وہ ان کے منہ سے، جنت میں جانے والوں کے منہ سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اس جنت کی طرف ہماری ہدایت کر دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم اس جنت تک آنے والے نہیں تھے. صلوات پڑھیے محمد والا. قرآن کریم میں جہاں بھی ہدایت کا لفظ آئے گا ان 4 میں سے ایک معنی مراد ہوگا، اور جب آیا کرے گا تو ہم انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ آپ سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ہدایت کا لفظ آیا ہے یہ کون سا معنی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا. اب دیکھیے کیا دعا مانگنا سکھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. اہدنا، ہماری رہنمائی فرما. کون سا معنی مراد ہے؟ دیکھیے جو یہ دعا مانگ رہا ہے، ہدایت کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے تو مانگ رہا ہے. جو اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے، خدا سے سوال کر رہا ہے، کچھ ہدایت اس کے پاس ہے. ایک بات،
اور بہت کچھ ایسا بھی ہے جو ابھی تک وہ نہیں جانتا، ان علم اور معرفت کے درجات پر فائز نہیں ہے۔ تو اہدنا میں بعض روایات نے بھی اس معنی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے اہدنا کا، ہماری ہدایت فرما، یعنی کیا؟ جو کچھ ہمیں ہدایت عطا تو کر چکا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور جو کچھ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا اس کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ جو ہمارے پاس ہے وہ محفوظ رہے، وہ ہم ضائع نہ کریں، اس پر ہم ثابت قدم رہیں، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے، جس علم کو تیری طرف سے ابھی تک ہم نہیں جانتے، وہ بھی ہم کو عطا فرما۔ اہدنا کا یہ معنی۔ ایک اور بات کی طرف توجہ فرمائے جو بڑی ہی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اہدنا ہماری ہدایت فرما، ہماری ہدایت کر، ہماری رہنمائی کر۔ اہدنی نہیں کہا گیا، اہدنی اگر ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ میری ہدایت کر۔ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں اور اس لفظ میں کیا میسج ہے ایک مسلمان کے لیے؟ ایسا نہیں کہا گیا کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، چونکہ بہت سارے لوگ، تب کہو اہدنا، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو کہو اہدنی۔ نہیں، تنہا بھی ہو تو صرف اپنے لیے نہیں مانگو، صرف اپنی فکر نہیں کرو، بلکہ اپنی نجات کے ساتھ ساتھ اپنے باقی ساتھیوں اور اپنے معاشرے کی نجات کی بھی خواہش تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اہدنا جب بندہ کہتا ہے تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ہماری ہدایت کر، یعنی خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے اکیلا نہیں چلنا اس راستے پر کہ مجھے اپنی فکر ہو، دوسروں نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ جملہ غلط جملہ، ہمیں کیا، جائے جہنم، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مومن اللہ کے دین کو سمجھنے والا جہاں اپنی نجات کی فکر کرتا ہے وہاں پر دوسروں کی نجات کی بھی فکر کرتا ہے، اور یہ دوسروں کی نجات کتنا بڑا کام ہے۔ کربلا اپنی نجات کے لیے نہیں تھی، دوسروں کی نجات کے لیے تھی۔ کیا فرما رہے تھے امام؟ تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، تو تم بیٹھے رہو گھروں میں، جو دین کا حقیقی وارث ہے وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا، اس کا تو راستہ ہی لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرنا، وہ کیسے بیٹھے گھر میں؟ جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے خروج نکالا گیا، تم گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ امام حسین کیسے گھر میں بیٹھے جب امت خراب ہو رہی ہو؟ وہ خیر امت کا جو سردار ہے وہ کیسے اپنی ذمہ داری سے غفلت کرے؟ لہذا کوئی نہ نکلے، امام حسین نکلیں گے، کیونکہ اپنی نجات کی طرف نگاہ نہیں رکھنی بلکہ معاشرے کی نجات کی طرف۔ یہیں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جنم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ اپنے گھر میں خرابی کر رہا ہے، معاشرے پہ اثر نہیں ڈال رہا، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ، خدا اسے پکڑے گا، سزا دے گا جو اس نے گناہ پہ رکھی ہے۔ لیکن جیسے وہ گھر سے نکل کر خرابی کرتا ہے باہر، جس کا اثر معاشرے میں پڑے گا، وہاں پہ جو قرآن والا اسلام ہے اور جو حقیقی اہل بیت اطہار والا اسلام ہے، وہ مومن سے کہتا ہے کہ تو اس کے بارے میں اب خاموش نہیں بیٹھے گا، تو خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جو اپنے بچپن سے کربلا سنتے آ رہے ہیں ان پر تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے۔ مغرب سے جو بیماریاں ہمارے ذہنوں میں آئی ہیں ان میں سے ایک بیماری
جس کے اندر وہ بیماری ہوتی ہے اس کے منہ سے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ برا کام کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھ، تجھے کیا تکلیف ہے، میری مرضی میں جو مرضی کروں، میں گھر میں کروں، میں روڈ پہ کروں، میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، میں جیسے مرضی کو، تمہیں کیا مطلب، میں ڈانس کروں، ناچوں، میں میوزک بجاؤں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، مومن کو تکلیف ہوتی ہے. جب معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہو تو مومن کو تکلیف ہونی چاہیے. اگر نہیں تکلیف ہوتی وہ بیمار ہے. آپ تشریف فرمائے، اگر کوئی بندہ آئے اور آپ کے بازو میں سوئی چبو دے، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن اگر آپ کا یہ حصہ بے حس ہو گیا ہو تو آپ کو چھری بھی مار دے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تکلیف صحت مند آدمی کو ہوتی ہے. اسی طرح برائیوں کے پھیلنے سے تکلیف اسے ہوتی ہے جس کا ایمان صحت مند ہو. جس کا ایمان صحت مند نہ ہوگا تو اپنی قبر میں جانا، جہنم میں جائیں گے. ہمیں کیا، ہم تو بچے ہوئے ہیں نا. نہیں بچتے آخر میں. وہ جو سمجھ رہے تھے امام حسین کے ساتھ نہیں گئے کربلا میں، ہم تو بچ گئے، وہ مارے گئے، نہیں بچے. وہ بدترین ذلت اور ظلم و ستم بنو امیہ کا ان پر مسلط ہو گیا. خدا کا قانون ہے. ہمارے ائمہ نے بتایا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو گے تو خدا تمہاری قوم کے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا. اس کا قانون ہے کہ بدماش مسلط ہی تب ہوتے ہیں جب نیک لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے معاشرے میں. اور جب وہ مسلط ہو جائیں گے اس کے بعد تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے، خدا ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ خدا نے جو راستہ بتایا تھا اس گندگی سے بچنے کا، وہاں تم نے اپنی ذمہ داری ادا، تم گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے. اب جب یہ مسلط ہو گئے وہ تمہیں ماریں گے بھی، تمہیں پیٹیں گے بھی، تمہیں جیلوں میں بھی ڈالیں گے، وہ بدماشی بھی کریں گے. اب تم کیا کرو؟ دعائیں مانگو گے، خدا تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ پھر وہ گروہ پیدا نہیں ہوتا کہ جو نکل کر باہر للکارے ان کی بدماشیوں. اللہ کا قانون بدلہ دے رہی ہے امت اس ظلم کا کہ جو کربلا میں ہوا تھا. لوگوں کی چوائس، ان کا انتخاب کرنے کا شعور اتنا بیکار ہو گیا سستی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے کہ ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہمیں حسین کا ساتھ دینا ہے یا ساتھ نہیں دینا. پھر اللہ نے پتہ نہیں کب تک کے لیے اس امت کے سر پر یزید اور یزید جیسے مسلط کرنے کا فیصلہ کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ حسینیت یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر. حسینیت یعنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب معاشرے میں خرابیاں پھیل رہی. آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اسکولوں کا ماحول خراب ہے. کیوں؟ اسکولوں میں کون سا امر بالمعروف؟ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہاں سے ایتھیزم کی باتیں سیکھ کر آ رہے ہیں. ہمارے بچیاں یوں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بوریا بستر گول کر چکا ہے اپنا. سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اب جو اس کے نتیجے نکل رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بندہ زہر کھا رہا ہو پھر کہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. کتنا عجیب سا سوال. قرآن کریم کا دین اہدنا سب کی ہدایت کی فکر کرے. ایک ذمہ دار ترین انسان ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والا، جس کی تلاوت فقط زبان کا ورد نہ ہو. ہماری ہدایت فرما، ہماری رہنمائی فرما. اور پھر کیا صرف دعا مانگے گا؟ نہیں، اہتمام بھی کرے گا کیسے ہدایت بڑھائی جائے، کیسے اپنے دینی شعور میں اضافہ کیا جائے. کیا کروں میں تو کرتا ہی کچھ نہیں ہوں. میں تو جو اس کائنات میں سب سے بڑا ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن، اس کو بھی میں نے فقط ثواب حاصل کرنے کا ایک اوزار بنا کے چھوڑ دیا. میں نے اس کے بارے میں بھی میرا سنجیدہ رویہ نہیں ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ جو اے ایپل اور بی بال والا پہلا وہ کتاب ہوتی ہے، پہلا قاعدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی سنجیدہ رویہ ہے. قرآن کے بارے میں اتنا سنجیدہ رویہ بھی نہیں. بچے قرآن ختم کر لیتے ہیں، اگر پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب. یہ توہین ہے قرآن کی. میری بات کو سمجھے گا جس اینگل سے میں بات کر رہا ہوں. عربی پڑھنا توہین نہیں ہے.
لیکن قرآن کے معنی کو اتنا ان امپورٹنٹ سمجھنا کہ ہم سارا قرآن پڑھ لیں اور ہمیں درد بھی محسوس نہ ہو کہ ہے کیا اس میں، یہ توہین ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا مفکر ایک کتاب لکھے اور آپ کو ہدیہ کرے اور سال کے بعد آپ سے پوچھے اور آپ کہیں کہ میں طوطے کی طرح رٹا تو ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کہے گا میں نے تمہیں اس لیے دی تھی کہ اس کو طوطا بن جاؤ اس کا۔ میں نے اپنی ساری عمر کے تجربات، جو کچھ میں نے سیکھا، وہ اس کتاب میں لکھ کے میں نے تمہیں دیا تاکہ تم اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور تو نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے صحیح طرح، تو نے اس سے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس مفکر کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ وہ جب اس حال میں قرآن کو معاشرے میں خداوند عالم کی ذات دیکھتی ہے تو خداوند عالم کیا اب میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ کے جذبات ہماری طرح جذبات نہیں ہے خدا کے کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اللہ نے بڑے نفرت والے لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں ان کے لیے کہ جو اللہ کی کتاب کو ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ سورہ جمعہ، آپ انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں پہلی رکعت مستحب ہے سورہ جمعہ کی تلاوت۔ کیا سنتے ہیں وہاں پر؟ یہودیوں کی مذمت کی جا رہی جن کو تورات دی گئی تھی۔ مثال کیا دیتا ہے اللہ؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی تھی، کہا تھا اس کو پکڑ لو، اس کو اٹھا لو۔ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس کی باتیں ان کو اٹھا لو، اس ذمہ داری کو اپنی گردن پہ لے لو جو اللہ نے اس تورات میں تمہارے اوپر لگائی ہے۔ ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے نہیں اٹھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی تورات پڑھنا چھوڑ گئے تھے، آج تورات نہیں پڑھتے، آج تک پڑھتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری اس وقت بھی تورات کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جو تورات کے تقاضے تھے وہ نہیں پورے کرتے۔ اللہ نے کس جانور کی مثال دی؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال یعنی خدا کی نظر سے اگر دیکھو تو یہ وہ گدھا ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں، قیمتی ترین علم کی باتوں کی کتاب اس پر لاد دی جائے، گدھے کو کیا پتا میرے اوپر، اسے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، اسے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے اس جانور کی مثال دی جو بے وقوفی کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو بہت زیادہ اہموں کو کہتے ہیں گدھا ہے، انسان نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ استعمال ہوتا ہے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ انسان کو جھٹکا لگے کہ کتاب خدا کے بارے میں غلط رویہ مجھے خدا کی نظروں میں میری کیا تصویر بناتا ہے۔ پھر فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یہاں جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ جو پڑھے گا ہی نہیں اس کو الٹ چلے گا، جو راستہ دیکھے گا ہی نہیں وہاں سے وہ کس راستے پہ چلے گا؟ تو پھر عملی طور پہ جھٹلائے گا اس کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں ظالم قوم سے کون سا ظلم مراد ہے؟ یا قتل و غارت مراد نہیں ہے، یہاں ظالم قوم یعنی جس سے کہا گیا تھا اس کو پڑھو، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، یہ ظالم ہے۔ جو میں نے بتائی جگہ کہ یہاں سے تمہیں رہنمائی ملے گی، انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں لینی رہنمائی، یہ ظلم ہے۔ اب اللہ تمہیں کیسے ہدایت کرے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم کو، یہ ظلم کرنے والوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ خدا کہہ رہے ہیں یہاں سے ہدایت لو، کہتے ہیں ہم نے نہیں لینی، اور جگہ سے لینی۔ اللہ پھر جو خدا کا مشورہ نہیں مانتا، جو خدا کا حکم نہیں مانتا، اسے فالو نہیں کرتا، پھر خدا کیا کرے؟ پھر خدا ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جو میں نے مشورہ دیا تمہیں پسند نہیں آیا، اب جاؤ پھر جہاں سے تم نے جو کچھ لینا ہے تمہیں انہی کے سپورٹ کرتا ہوں۔ جو خالص ترین خدا کا دین ہے اس سے پھر تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اہدنا، ہماری ہدایت کر، ہماری رہنمائی کر، جو دے چکا ہے اس پر ثابت قدم رکھ، اور جو ابھی تک ہمیں عطا نہیں ہوا اور تو اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ وہ رہنمائی، وہ علم، وہ شعور، وہ معرفت، اس کے بلند درجات ہم کو عطا فرما۔ میں نے عرض کر دیا الصراط کا اپنا معنی بھی سیدھا راستہ ہے، المستقیم اس کی تاکید ہے،
بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ آیت نمبر 7 توجہ فرمائیے۔ بات ختم ہو سکتی تھی آیت نمبر 6 پر، اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد خدا بند عالم کی ذات سے دعا طلب کی، ہدایت کی، یا اللہ ہماری ہدایت فرما۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے سوال میں کچھ اضافہ کیا، اور یہ اضافہ بہت امپورٹنٹ۔ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، ورنہ اس صورت کو اور شارٹ کر دیتا۔ اگلی آیت میں خدا بند عالم نے گروہ بتائے، گروپس بتائے۔ ایک وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے، اور دو گروہ ان کے کہ جو ہدایت سے دور ہو گئے۔ توجہ فرمائے، کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت جسے ہم اردو میں انعام کہتے ہیں، انعام یعنی کسی کو نعمت عطا کرنا۔ نعمت کا معنی واضح ہے، اچھی حالت کو بھی نعمت کہتے ہیں، اور ایسی چیز بھی کہ جس کے ملنے سے حالت اچھی ہو جائے اس کو بھی نعمت کہا جاتا ہے، بہتری پیدا ہو جائے۔ انعمت جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ دکھا۔ یہ لوگ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، یہ ان میں دو چیزیں نہیں تھیں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ یہ وہ بھی نہیں تھے کہ جن پر غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان میں سے تھے کہ جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں میں سے۔ ضال کی جمع ہے ضالین، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص کہ جو جس راستے پہ اسے چلنا چاہیے تھا، سیدھا راستہ جسے ہم کہتے ہیں، اس راستے سے اتر جائے۔ صراط کا معنی میں نے عرض کر دیا، انعمت نعمتیں عطا کرنا، اس کا معنی بھی واضح ہے۔ المغضوب کا لفظ نکلا ہے غضب سے، اور غضب کا جو بنیادی طور پر عربی زبان میں معنی ہے، یہاں پہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو الفاظ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے عربی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی عربی میں بولے جاتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جب بعض اوقات اللہ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ فارمولہ یاد رکھے ہمیشہ، کیونکہ نئے لفظ نہیں آ سکتے تھے۔ بنیادی طور پر بندوں کے انسان، یہ بندہ غضبناک ہے، غصے میں آیا ہوا، لیکن بندہ تو ہو سکتا ہے بلا وجہ غصے میں آ گیا ہو، غصے میں آنے کی بات کوئی نہیں ہے، ویسے اس کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہی لفظ کہ جو بندے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اگر اللہ کے بارے میں استعمال ہو تو ہم کیا کریں گے کہ وہ تمام نقص اور عیب کے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس چیز کے بارے میں، ان سے پاک قرار دے دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا کا غضبناک ہونا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ غضبناک ہوتا ہے اور پھر، لیکن جب بندے کے عربی میں پہلے اس کا معنی سن لیں، غضب کا جو اصل معنی ہے عربی زبان میں وہ ہے انتقام لینے کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا، یہ کیفیت اسے کہتے ہیں غضب۔ جب انسان کا خون جوش مارے
اور کس لیے جوش مارے کہ میں بدلہ لوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں کچھ پہلے ہوتا ہے, اس کے ریئیکشن میں انسان غضبناک ہوتا ہے اور چاہتا ہے میں کچھ کروں. اب یہ لفظ جب خداوند عالم کے بارے میں استعمال ہوا, اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان کاموں پر کہ جن پر اللہ نے پہلے سے عذاب معین کیا ہو. انسان ہو سکتا ہے وہاں پر بھی غصہ کرے جہاں پر اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہیں نازل ہوتا ہے جہاں پر تمام مہلت بھی دی جا چکی ہو, تمام اتمام حجت بھی کیا جا چکا ہو, پھر بھی جو انسان اپنے اختیار سے بدبختی کا انتخاب کرے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا وعدہ اس کے بارے میں پورا ہوتا ہے. نہ وہ کہ جن پر غضب نازل ہوا, اور نہ وہ کہ جو راستے سے بھٹک گئے. یہاں پر